شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے پر اللہ کا ترانہ بھول گئے، دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے پر اللہ کا ترانہ بھول گئے، دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الروم کی 41 نمبر آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت کرنے کی، پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر انسان اگر اپنے حالات حاضرہ پر نظر دوڑائے تو اس کے اندر بہت ساریاں خامیاں ہمیں دین و اسلام اور شریعت کے لحاظ سے ملیں گی۔ جس طرح دیکھا جائے ہم اپنے آپ کو بڑا خوشحال اور ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، لیکن اس فتنے والے دور کے اندر دین اسلام کے لحاظ سے اگر جانچ پڑتال کی جائے تو ہمارے اندر دین اسلام بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہی ترقی یہی خوشحالی ہمیں چلتے چلتے مغربی تہذیب کی طرف لے جا رہی ہے اور دین اسلام سے دور کرتی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انسان کے اوپر قحط سالیوں کا آ جانا، خشک سالیوں کا آ جانا، اللہ رب العزت کی باران رحمت کا نزول نہ ہونا اور انسان کے اوپر مختلف قسم کی بیماریوں کا
بسیرا ڈال دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو شریعت کی روح سے انسان بالکل ماورا ہو چکا ہے، بالکل دور جا چکا ہے۔ اگر انسان دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتا تو اس کی یہ حالت ایسے نہ ہوتی۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے دین پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاری تو ان کی ساری زندگی باعث عبرت بن گئی، اور وہ لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے دین اور شریعت کے خلاف زندگی گزاری، اور ان کا پھر انجام کیا ہوا قرآن مجید اس بات کا بالکل صاف گواہی دیتا ہے۔ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کا میں نے موضوع بھی یہی رکھا کہ انسان کس بنیاد سے، کس وجہ سے دن بدن دین اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے، شریعت سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور یہود و نصارہ کے طریقوں کو عوام کے اندر رائج کرتا جا رہا ہے اور اس کے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان کے برے اعمال ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوتے تو انسان کبھی بھی برائی والے کام نہ کرتا، برے کاموں کے اندر شریک بھی نہ ہوتا، اگر شریک نہیں ہو سکتا تو ان کی حمایت نہ کرتا۔ لیکن انسان کے برے اعمال کی وجہ سے انسان دن بدن پیچھے اور پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک تو اس کے برے اعمال ہیں، اور دوسری اس کی جو وجہ ہے پستی والی، وہ وجہ یہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو بدنام کرنے والی، اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت اور دین اسلام کی نافرمانی کرنے والی، اس کے حکموں کی بجاوری کرنے کے بجائے اس کے حکم کو نہ ماننے والی۔ تو یہ بہت بڑی انسان کے اندر ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان بالکل پیچھے کی طرف جا رہا ہے، آگے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ جو انسان پستی کی طرف جائے گا اتنا ہی انسان دین و شریعت اور اسلام سے پیچھے ہٹتا جائے گا اور قیامت کے قریب ہوتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر فساد پھیل چکا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی کے اندر بھی، زمین کے اوپر بھی، اور جو تر علاقے ہیں یا سمندروں کے اندر بھی فساد پھیل چکا ہے، فساد زہر ہو گیا ہے، بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ اور کیا وجہ بنی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ فساد اور یہ بگاڑ یوں اس طریقے سے پیدا ہوا کہ یہ لوگوں کے اپنے کاموں کی برائی کا نتیجہ ہے، جو لوگوں نے عمل کیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کمائے ہیں، جو لوگوں نے فحاشی اور اوریانی کے اڈے کھول دیے ہیں، جو لوگوں نے سودی کاروبار شروع کر دیے ہیں، جو لوگوں نے رشوت خوری شروع کر دیا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس،
الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، جو لوگ جن کاموں کے اندر اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں اس وجہ سے بحر و بر کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے، اور یہ اس لیے پیدا ہو گیا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مصیبتیں، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں طرح طرح کی انسان کے اوپر حاوی کیوں ہو گئی ہیں؟ اس وجہ سے حاوی ہو گئی ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ جو بھی انہوں نے برے اعمال کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، ان کا یہ مزہ چکھ لیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور جس وقت مزہ یہ چکھ لیں گے مسلمان ہوں گے تو پھر تو اس کے اندر عبرت حاصل کریں گے، لیکن جو مشرک اور کافر لوگ ہوں گے وہ اس کے اندر عبرت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ان بری عادات سے باز آ جائیں، ان کاموں سے بچ جائیں جو برے کام ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ میرا پیغمبر اپنی پاک اور مقدس زبان کے ساتھ ارشاد فرما دیجئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے سیرو فی الارض، ذرا تم چلو تو صحیح زمین کے اندر سیر کرو اور دیکھو کہ ہماری ان لوگوں کا کیا حال ہوا جو ہم سے پہلے بستیاں تھیں۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جو اس سے پہلے کئی بستیاں گزری ہیں جن کے پاس پیغمبر آئے، انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، انہوں نے ان کی تبلیغ کو جھٹلا دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا نظارہ تو کرو ان علاقوں کے اندر، پھر کر ان کی سیر کر کے ذرا دیکھو تو صحیح۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ان بستیوں کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، کس وجہ سے؟ کانا اکثرهم مشرکین، کہ ان میں سے اکثر جو لوگ تھے، اکثر قومیں تھیں، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے تھیں، اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں ایک موقع پر اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سورۃ شورى کے اندر آیت نمبر 30 ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں جو کوئی بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ مصیبت میں اللہ کریم کی طرف سے نہیں آتی بلکہ تمہارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو لوگ مسلمان اور مومن لوگ ہوتے ہیں ان کی ان مصیبتوں اور بیماریوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جن کی بخشش کر دی جاتی ہے، جن کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، یہ اس وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، یہ اس وجہ سے تمہارے اوپر دکھ اور تکالیف آتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے بما کسبت ایدی الناس، پھر اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر دوسرے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت کے اندر میری ہر قسم کی مختلف قسم کی نوعیتیں ہیں عذاب دینے کی، جس طرح کا بعض موقع کے اوپر اللہ کریم قرآن مجید سورۃ العنکبوت کے اندر فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا
ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کے اندر ذرا چہل کر کے، ذرا سیر کر کے اور دیکھو تو صحیح ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ مختلف ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کریم نے کس طرح قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو تو دیکھو، جس وقت وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتی تھی، مشرک لوگ تھے اور ساتھ میں ان کی کمائی کے جو آلات تھے اس کے اندر کمی بیشی کیا کرتے تھے، ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، انہوں نے اس قوم والے نے شعیب پیغمبر کی بھی تکذیب کی، اس کی بات کو بھی نہ مانا اور اپنے جو گناہ تھے ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی انہوں نے اپنی حرکات سے باز نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، پھر سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جس قوم کے اندر جو بھی برائی ہوتی ہے میں اللہ کریم کا عذاب اس پر آ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کریم فرماتے ہیں ساری کی ساری قوموں کو ہم نے پکڑا، عذاب کی لپٹ کے اندر لیا، اور عذاب کیوں آیا؟ بِذَنبِهِ، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں اور برائی والے عمل کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان میں سے فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا علیہ حاسبا، ان میں سے وہ قوم بھی ہے جن پر ہم نے اپنا عذاب کا ایک جھونکا بھیجا۔ حاسبا کہتے ہیں ایک ایسی تند ہوا، جس ہوا کے اندر ایسی اندھیری اور ایسی جھکڑ جھولے کی ہوا، طوفانی ہوا جس کے اندر پتھر برس رہے ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ قوم عاد کا منظر ہے، جس کے پاس ہود علیہ السلام پیغمبر اپنی دعوت لے کر آئے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، لیکن انہوں نے آگے پیغمبر کو بھی جھٹلا دیا اور انہوں نے ان کی بات کو بھی جھٹلا دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ہمارا فیصلہ کیا ہوا؟ ہمارا عذاب یوں آیا کہ من ارسلنا علیہ حاسبا، پھر ان پر پتھراؤ والی ہوا ایسی بھیجی جس کی وجہ سے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ ان کی بدعمالی کی وجہ سے ان کا یہ نتیجہ ہوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے وہ قومی بھی ہیں، وہ بستیاں بھی ہیں، مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، جن کے اوپر بہت زبردست قسم کا دھماکہ ہوا، بہت زبردست قسم کی آواز آئی، صیحہ چنگاڑ کو کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اتنی سخت چیخ تھی ان کے اوپر کہ پھر وہ آواز برداشت نہ کر سکے، ان کے کانوں کے پردے بھی پھٹ گئے اور وہ وہاں ڈھیر ہو گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ ان لوگوں کا حال ہے جن لوگوں کے پاس میرے صالح علیہ السلام قوم کے پاس، سمود والی قوم کے پاس پیغمبر آ گئے، لیکن انہوں نے میرے پیغمبر کو بھی جھٹلا دیا، انہوں نے میرے پیغمبر کی بھی تکذیب کی اور انہوں نے میرے پیغمبر کی دعوت کو بھی جھٹلا دیا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہوا۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض ان قوموں میں سے ایک بستی یہ بھی ہے کہ جن کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا، خسفنا، ان کو مال و اسباب اور ان کے گھروں سمیت، ان کے خزانوں سمیت ہم نے ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ یہاں سے قارون مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قارون ایسا آدمی تھا
جن کو اللہ کریم نے اتنے خزانے دیے ہوئے تھے کہ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لَتَنُوْ بِالْعُصْبَةِ، ایک مضبوط قسم کی جماعت تھی جو اس خزانے کی کنجیاں اور چابیاں اٹھانے والی تھی، لیکن کیا ہوا؟ اس نے سرکشی کی، بغاوت پر اتر آیا، اس نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا حکم ہوا؟ وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو، اس کے خزانے کو، سارے کے سارے کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے وہ قومیں بھی، بستیاں بھی ایسی ہیں جن کو ہم نے غرق کیا دریا کی موجوں کے اندر۔ یہاں سے فرعون مراد ہے اور اس کا لشکر مراد ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا اتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، عذاب کے زمرے کے اندر ان کو ڈالا اور ایسی سخت گرفت کے ساتھ پکڑا کہ ان بطش ربک لشدید، اتنی سخت شدید میری پکڑ ہے۔ اور میرا عذاب جس وقت ان بستیوں پر آیا، ان کے میں اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، ان قوموں اور بستیوں نے میری بات کی نافرمانی کی، میرے حکم کو بجاوری نہ کی اور میرے حکم کو نہ مانا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے تھے، اس لیے ان کی قومیں اور بستیاں تباہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی اور دین شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا